السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان ودعا بدعوتہم الی یوم الدین، اما بعد۔ میرے محترم دینی اور ایمانی بھائیوں، کہ اس وقت دینی مدارس کے لیے اور دینی مدارس میں پڑھنے کے لیے اور پڑھانے کے لیے داخلوں کا سیزن چل رہا ہے۔ اسی طریقے سے جو اسکول کا نظام ہے، اسکول کے داخلوں کے لیے بھی اپریل کا مہینہ ہے، نیا سیشن شروع ہوتا ہے، تو اس کے لیے داخلوں کی کاروائیاں ہو رہی ہیں۔ میرے ایمانی بھائیوں، یہ آگے کا دور جو آ رہا ہے، اس دور کے اندر یوں تو تعلیم کی ہر زمانے میں اہمیت رہی ہے، پڑھنے پڑھانے کی ہر زمانے میں اہمیت رہی ہے، لیکن پہلے دور میں اگر آدمی پڑھا لکھا نہیں ہوتا تھا تو وہ محنت مزدوری کر کے اپنا کام چلا لیا کرتا تھا اور اس کی زندگی گزر جایا کرتی تھی۔ چنانچہ جو لوگ ابھی بھی پڑھے لکھے نہیں ہیں، وہ اپنے گھریلو کام، اپنی محنت مزدوری کے، کھیتی باڑی کے کام کر لیتے ہیں اور وہ چلتے رہتے ہیں۔ لیکن آگے کا وقت جو آنے والا ہے اور جو آ رہا ہے، اس میں محنت مزدوری کے لیے بھی انسان کا پڑھا لکھا ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ زمانہ نام ہے میرا، تو میں سب کو دکھا دوں گا کہ جو تعلیم سے بھاگیں گے نام ان کا مٹا دوں گا۔ اگر آپ کو اپنے آپ کو باقی رکھنا ہے، اپنی نسل کو باقی رکھنا ہے، اپنے خاندان کو باقی رکھنا ہے اور اپنے تشخص، اپنے خاندانی نظام، اپنی خاندانی حیثیت کو باقی رکھنا ہے، تو آپ پر لازم ہے کہ آپ اپنے بچوں کی تعلیم کا بندوبست کریں، چاہے دینی تعلیم کا بندوبست کریں مدارس میں بھیج کر، اور چاہے اسکول کالج میں بھیج کر دنیاوی اور عصری تعلیم کا بندوبست کریں۔ یہ بہت ضروری ہے اور اہم ہے۔ اگر اس کے اندر کسی قسم کی لاپرواہی برتی گئی اور یہ سوچا گیا کہ ہمارا تو کھیتی باڑی ہے، ہمارے یہاں تو خاندانی کام محنت مزدوری ہے، ہمارے پاس تو دکان ہے، ہمارے پاس تو بزنس ہے، ہمارے پاس تو یہ ہے اور وہ ہے، لہٰذا ہمیں پڑھانے کی ضرورت نہیں، بہت ضروری ہے۔ اس لیے اس کی طرف توجہ دینے کی ہر ایک کو ضرورت ہے۔ اگر آپ خود نہیں پڑھ سکے تو اپنے بچوں کو پڑھائیں، اور اگر بچے بھی بڑے ہو گئے، آپ کے پوتے ہیں، نواسے ہیں، بھتیجے ہیں، بھانجے ہیں، ان کو مدرسے میں داخل کریں یا اسکول میں داخل کریں، تاکہ وہ پڑھ سکیں، ان کی تعلیم کا انتظام ہو سکے اور وہ دنیا کے نظام کو سمجھ سکیں۔ اگر وہ پڑھیں گے نہیں، تعلیم نہیں حاصل کریں گے، تو آنے والے وقت میں ان کی کوئی حیثیت اور کوئی اہمیت نہیں ہوگی، بلکہ ان کو محنت اور مزدوری کے لیے بھی کوئی نہیں بلائے گا، چونکہ آگے جیسے جیسے زمانہ ترقی کرتا جا رہا ہے، زمانے کی تیز رفتاری ہے، برق رفتاری ہے، اس کے اندر ہر چیز کے اندر ٹیکنالوجی استعمال کی جا رہی ہے، محنت اور مزدوری کے لیے بھی مشینری کا استعمال کیا جا رہا ہے، الیکٹرانک چیزیں استعمال کی جا رہی ہیں، اور وہ تمام الیکٹرانک چیزیں، تمام مشینری کی چیزیں، کمپیوٹر کا ہر جگہ سسٹم ہو چکا ہے، ہر لائن میں کمپیوٹر کا استعمال ہونے لگا ہے۔ اب اگر بچہ تعلیم نہیں حاصل کرے گا، نہ وہ کمپیوٹر چلا سکے گا، نہ وہ کوئی مشینری کو چلا سکے گا، نہ جو الیکٹرانک چیزیں ہیں ان کو چلا سکے گا، اور جو ٹیکنالوجی سے متعلق چیزیں ہیں ان تمام پر بھی وہ کام نہیں کر سکے گا۔ ظاہر جب وہ کام نہیں کر سکے گا تو
تو اس کو محنت اور مزدوری بھی نہیں ملے گی. جب محنت اور مزدوری بھی نہیں ملے گی تو اس کے لیے زندگی بسر کرنا، زندگی گزارنا بہت مشکل ہو جائے گا. اس لیے اس کی ابھی سے فکر کی ضرورت ہے. کوشش کریں کہ ہمارا تو وقت گزر گیا اور ہم نے تو ایسے ماحول میں رہ کر کہ تعلیم کا بندوبست نہیں تھا، تعلیم کا انتظام نہیں تھا، کوئی مدرسہ نہیں تھا یا اسکول نہیں تھا، یا اپنے گھریلو حالات ایسے نہیں تھے کہ پڑھ سکتے، یا کوئی توجہ دلانے والا نہیں تھا، یا خاندان میں کوئی ایسا آدمی نہیں تھا جو ہماری رہنمائی کرتا اور ہم اسکول یا مدرسے میں پڑھتے. اس کے لیے تو مجبوری کی بات ہے کہ ایسا نہیں ہو سکا. لیکن اب زمانہ جس تیز رفتاری سے گزر رہا ہے اور ٹیکنالوجی کی طرف جا رہا ہے، ترقی کی طرف جا رہا ہے، اور ہر ایک آدمی جو ابھی تک اس چیز کو سوچنے اور سمجھنے میں متذبذب تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک زمانہ آنے والا ہے ہر کچے اور پکے گھر سے دین کی اور ایمان کی بات سنائی دی جائے گی. آج ہر کچے پکے گھر سے دین کی بھی بات سننے میں آ رہی ہے اور ہر جگہ دین پہنچ بھی چکا ہے. موبائل ایسی چیز ہے کہ وہ ہر کچے اور پکے گھر میں پہنچ گیا ہے. وہاں سے گنگنانے کی آواز بھی آ رہی ہے، وہاں سے گانے بجانے کی آواز بھی آ رہی ہے، وہاں سے تلاوت قرآن پاک کی آواز بھی آ رہی ہے، وہاں سے تقریر کی آواز بھی آ رہی ہے. جس کا جیسا ماحول، جس کے جیسے حالات، جس کی جیسی طبیعت، جس کی جیسی سوچ، جس کا جیسا کردار، جس کا جیسے اخلاق، جس کی جیسی فکر، اسی طرح کی آواز اس کے گھر سے، اس کے مکان سے اور اس کے آفس سے، اس کی دکان سے آتی ہے. اگر وہ دیندار ہے تو نعت کی، نظم کی، قرآن کریم کی آواز سنائی دیتی ہے. اگر اس کے اندر دینداری کی کمی ہے تو گانے بجانے کی، فحش باتوں کی، فلموں کی اور ایسی چیزوں کی آواز سنائی دیتی ہے جو کسی بھی شریف انسان کے لیے مناسب نہیں ہوتی. یہ ایک عام ماحول ہے. تو جب یہ آپ کا ماحول ہے، آنے والی نسل کا کیا حال بننے والا ہے، اس کی فکر کی ضرورت ہے. اگر اپنے ان کی تعلیم کا بندوبست کر دیا، ان کی تعلیم کے بارے میں سوچ لیا، تو آپ کامیاب ہوں گے، آپ کی نسل کامیاب ہوگی، آپ کا نام روشن ہوگا اور آپ کے بچے صحیح زندگی گزار سکیں گے. جس کا جتنا فریضہ ہوتا ہے وہ اس کو انجام دے دیتا ہے. میں یہاں مظفر آباد کا رہنے والا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی مجھ کو توفیق دی، میں نے آپ کے لیے انتظام کر دیا ہے. میں نے آپ کے لیے یہاں لڑکوں کے مدرسے کا بھی انتظام کر دیا ہے. اس لڑکوں کے مدرسے میں دینی تعلیم بھی ہے، دنیاوی تعلیم بھی ہے. ہم نے نظام بنایا ہے کہ 6 سال کے اندر بچہ حافظ قرآن بھی ہو جائے، شروع سے چل کر، قاعدے سے چل کر، اور وہ انگلش میڈیم سے 8ویں کلاس تک بھی چل سکے. دوسرا نظام یہ بنایا ہے کہ جو بچے ناظرہ قرآن یا قاعدہ پڑھ چکے ہیں ان کے لیے 4 سال کا نظام ہے کہ وہ 4 سال میں حافظ قرآن بھی ہو جائیں اور 8ویں کلاس انگلش میڈیم سے بھی پڑھ سکیں. یہ 2 نظام یہاں اس مدرسے میں قائم کیے گئے ہیں تاکہ آپ کے بچے دینی تعلیم بھی حاصل کر سکیں اور دنیاوی تعلیم بھی حاصل کر سکیں. آپ اپنے بچے کو کہیں بھی بھیجیں. آج کل میں کسی کی تنقیص نہیں کرتا کہ آپ وہاں نہ بھیجیں، وہاں نہ بھیجیں. جہاں بھیج سکتے ہیں بھیجیں، مگر پڑھائیں. مگر اچھی جگہ کا اگر انتخاب کریں گے تو آپ کے بچے کندن بن جائیں گے، آپ کے بچے سونا بن جائیں گے، آپ کے بچے ہیرا بن جائیں گے. اگر ماحول، ادارہ اور اساتذہ اور وہاں کی تعلیم معیاری اور بہتر ہوگی تو آپ کے بچے ہیرے بن جائیں گے، آپ کے بچے بہترین سانچے میں ڈل جائیں گے. اور اگر وقت پاس ہو گیا، مدرسے میں ایسی جگہ چھوڑا جہاں تعلیمی نظام اچھا نہیں یا وہاں پر توجہ نہیں دی جاتی، تو بچوں کی زندگی بھی برباد ہو سکتی ہے، ان کا مستقبل بھی ختم ہو سکتا ہے. تو یہ سوچ اور سمجھ کر اپنے بچوں کو بھیجیں، اچھی جگہ کا انتخاب کریں. دوسرا نظام ہم نے یہاں پر کیا ہے کہ جو بچے حافظ قرآن ہوتے ہیں ان حافظ قرآن بچوں کے لیے ہم نے 4 سال میں 12ویں کلاس تک کا نظم کیا ہے کہ جو بچے حافظ قرآن ہیں وہ یہاں پر داخلہ لیں. اکیڈمی اس کے لیے بنائی گئی ہے اور 4 سال میں وہ 12ویں کلاس پاس کر سکتے ہیں انگلش میڈیم سے.
اب 12ویں کلاس پاس کرنے کے بعد اس کے پاس میدان ہے، وہ دنیا کے جس لائن میں جس میدان میں جائے تعلیم حاصل کر سکتا ہے، پروفیسر بنے، انجینئر بنے، ڈاکٹر بنے، یا جو بھی اس کو بننے کا IPS بنے، IAS بنے، کوئی بھی آفیسر بن سکتا ہے، کسی بھی لائن میں جا سکتا ہے، اس کے پاس اختیارات ہیں، اس کے پاس آپشن ہے، یونیورسٹی کی لائن میں جا سکتا ہے، کالج کی لائن میں جا سکتا ہے، یہ بندوبست بھی کیا ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے کہ جو حافظ قرآن ہیں، دین سے بھی وابستہ ہیں، ان کا دین بھی محفوظ، ان کا قرآن بھی محفوظ، اور ان کو دنیاوی میدان کے اندر بھی آگے بڑھنے کے چانس دیے جا رہے ہیں۔ ایسے مواقع ہر جگہ نہیں ملتے۔ میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے پورے مغربی یوپی کے اندر اور خاص طور سے ضلع سہارنپور کے اندر یہ پہلی جگہ ہے جہاں یہ سسٹم ہم نے شروع کیا ہے۔ اگر آپ لوگ قدر کرنا چاہیں، فائدہ اٹھانا چاہیں، تو آپ کے لیے میدان حاضر ہے، خدمت کا موقع حاضر ہے۔ اپنے بچوں کے مستقبل کو بنائیں۔ دوسرا نظام میں نے پھر لڑکیوں کے لیے بھی بنایا ہے، جو لڑکیاں گھروں میں پردہ نشیں رہنے والی ہیں، ان کے لیے لڑکیوں کا مدرسہ قائم کیا ہے تاکہ وہ عالم بنے، عالم دین نہ بھی بنے، ان کی دینی تربیت ہو جائے کہ ان کی گود میں پلنے والے بچے مستقبل کے امام بن جائیں، ان کی گود میں پلنے والے بچے دین کے رہبر بن جائیں، ان کی گود میں پلنے والے بچے آپ کا فیوچر اور کا مستقبل بن جائیں، تو صحیح رہنما بن جائیں۔ اس لیے کہ آپ پڑھیں گے، اکیلے پڑھیں گے، ماں پڑھے گی، عورت پڑھے گی، تو خاندان پڑھے گا، پوری نسل پڑھے گی۔ ایک نظام ہے، ایک سسٹم ہے، اس کو سب سمجھ سکتے ہیں۔ تو لڑکیوں کی تعلیم کا بھی بندوبست کیا ہے، وہاں بھی آپ اپنی بچیوں کو بھیجیں، ان کی دینی تعلیم کا بندوبست کریں تاکہ وہ مستقبل میں آنے والی نسلوں کی صحیح تربیت کر سکیں۔ یہ دو نظام دینی تعلیم کے ہیں۔ پھر ہم نے یہ سامنے اسکول بھی بنایا، انگلش میڈیم کا اسکول ہے۔ یہ آپ ہی لوگوں کے لیے تو ہے، مظفر آباد کے لوگوں کے لیے، علاقے کے لوگوں کے لیے، دور کے لوگوں کے لیے تھوڑی۔ آپ ہی نہیں فائدہ اٹھائیں گے تو کون فائدہ اٹھائے گا؟ یہ انگلش میڈیم سے 12ویں کلاس تک کا اسکول قائم کیا ہے۔ آپ اپنے بچوں کو بھیجیں، ان کو فائدہ اٹھانے کا موقع دیں، ان کی اچھی تعلیم ہوگی، ان کی اچھی تربیت ہوگی، تو ابھی مستقبل میں کچھ بن سکتے ہیں۔ مستقبل کے جو میدان ہیں ان میں چل کر وہ انجینئر، ڈاکٹر، پروفیسر، وکیل سب کچھ بن سکتے ہیں، تو اس کا موقع ہے۔ اور پھر وہ کرنے کے بعد ادھر پیرامیڈیکل کا کالج قائم کیا ہے، اس میں وہ ڈاکٹری کر سکتے ہیں۔ آج کل ٹرینڈ چل رہا ہے، ہر آدمی چاہتا ہے کہ میرا بچہ ڈاکٹر بن جائے، میڈیکل کی لائن میں آ جائے، تو یہ ضرورت اہم ہے۔ اسی ضرورت کے پیش نظر ہم نے فارمیسی کالج قائم کیا ہے۔ فارمیسی کالج میں ڈی فارما کر سکتے ہیں۔ ڈی فارما کرنے والا بچہ، اس کے روزگار کا مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے۔ روزگار میں یہ ہے کہ وہ میڈیکل اسٹور کھول سکتا ہے، دوائی کی کمپنی کھول سکتا ہے، اور اگر خود کچھ بھی نہ کرے تو کسی دوسرے کو اپنا لائسنس دے کے 10, 20, 30 ہزار اپنی روزانہ مہینے کی کمائی کر سکتا ہے، اور وہ آرام سے کھا سکتا ہے۔ دین اور دنیا دونوں چیزیں اس کو ملنے والی ہیں۔ تو اس طرح کا نظام قائم کیا ہے۔ اگر آپ لوگ، یہ آپ ہی لوگوں کے لیے، آپ ہی کی نسلوں کے لیے، آپ ہی کی بچوں کے لیے قائم کیا ہے۔ کرتا تو کوئی ایک ہے، کوشش کرتا ہے، اور فائدہ قوم اٹھاتی ہے، فائدہ لوگ اٹھاتے ہیں۔ تو یہ آپ کی نسلوں کے لیے، آپ کے علاقے کے لیے، آپ کے جاننے والوں کے لیے، اور اللہ کی مخلوق کے لیے یہ نظام قائم کیا گیا ہے۔ آپ کو اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ آپ کے علاقے میں ایسی چیز بنا دی گئی ہے کہ اس سے نسلیں فائدہ اٹھا سکتی ہیں، اور وہ اچھا اپنا مستقبل بنا سکتی ہیں، اپنے خاندان کا، اپنے نسلوں کا مستقبل بنا سکتی ہے۔ ہمارے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو توفیق دی ہے، اپنے حساب سے کوشش کی ہے، ایک دکان کھول دی ہے، ایک آفس کھول دیا ہے، ایک اسکول مدرسہ کھول دیا ہے۔ اب آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ آپ اس دکان سے، آپ اس اسکول سے، آپ اس آفس سے کتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور آپ اس سے اپنے آپ کو کتنا محظوظ اور مستفیض کر سکتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں آپ میں جو سمجھدار ہوں گے وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، مدرسے سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اکیڈمی سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لڑکیوں کے مدرسے سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور اسکول سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور کالج سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اٹھانا فائدہ آپ کا کام ہے، ہمارا کام آپ کو اطلاع دینا ہے، آپ کو بتلانا ہے، اور آپ کو یہ معلوم کرانا ہے کہ یہ دروازہ سب کے لیے کھلا ہوا ہے، جو فائدہ اٹھانا چاہے اٹھائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں زمانے کی آواز کو سمجھنے کی توفیق عطا فرماوے، زمانے کے تقاضوں کو اور زمانے کے چیلنج ہیں اور حالات کا جو
چیلنج ہے اس کو سمجھنے کی اور اس پر غور کرنے کی اور اس کی روشنی میں اپنے بچوں کا مستقبل طے کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرماوے، اور ہمیں اپنے سماج کو، اپنے معاشرے کو تعلیمی اور ایجوکیٹڈ بنانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔